بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل کے ناظرین، آج آپ کے ساتھ میں ماہ ذوالقعدہ میں ہونے والے اہم واقعات ایک جگہ بیان کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ بہت سارے واقعات اکٹھے کیے ہیں اور اس میں بہت اہم واقعات بھی ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلا تو آپ کے ساتھ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو قرآن پاک میں بھی جس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا، اور 30 راتوں میں پھر مزید 10 راتوں کا اضافہ فرما کر ٹوٹل کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات عطا فرمائی تھی۔ ان 40 دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو عبادت کی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یکم ذوالقعدہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ 1 مہینہ اور 10 دن بنتے ہیں۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہ کر عبادت کرتے رہے اور انہیں تورات کا تحفہ عطا فرمایا گیا، اور یہ پتھروں کی تختیوں پر لکھی ہوئی تورات تھی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین نے جگہ لکھا ہوا ہے کہ یہ 40 راتیں ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی تھیں۔ اسی لحاظ سے جو چلہ پھر آگے چل کر چلے کے بارے میں 40 دن کے بارے میں ایک رواج بھی بنا، اور اس چلے کسی بھی چیز کا وظیفہ یا کوئی چلہ کرنا ہو تو 40 دن کا بتایا جاتا رہا۔ اب چلتے ہیں ایک دوسرے واقعے کی طرف، جو اسی ذوالقعدہ کی 5 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی۔ اور ایک واقعہ جو آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر بھی کر چکی ہوں، جو میں نے ایک خوبصورت دعا بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس ذوالقعدہ کی 14 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، اور اس کی بھی یہی تاریخ بتائی جاتی ہے کہ وہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ کا ورد کرتے رہے۔ اب چلتے ہیں ماہ ذوالقعدہ سن 5 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی طرح ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا تھا۔ آپ کے ساتھ اب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرے شیئر کرتی ہوں، کہ جو 4 عمرے، جن میں سے 3 ذوالقعدہ میں اور 1 حج الوداع کے موقع پر۔ تو پہلا عمرہ جو ہے الحدیبیہ 6 ہجری، عمرہ القضا 7 ہجری، عمرہ جارانہ 8 ہجری، اور عمرہ جمعۃ الوداع 10 ہجری یا حجۃ الوداع 10 ہجری۔ یہ 4 عمرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالقعدہ میں ادا کیے۔ اس طرح ایک بہت پیاری تاریخ کا قصہ میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے بھی شیئر کروں گی۔ یہاں پر میں تھوڑا بتاتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ 25 ذوالقعدہ کو پیدا ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم بھی 25 ذوالقعدہ کو پیدا ہوئے۔ 25 ذوالقعدہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے ایک دن منایا جاتا ہے، جس کو دخل الارض، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے نیچے زمین بچھائی تھی، اور اس دن کی بڑی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، جو کہ ہمیشہ پیغمبروں کے دوروں میں رہی ہیں، اور اس دن خاص طور سے روزہ رکھنے کا اور رات بھر عبادت کرنے کا بتایا جاتا ہے۔
کہ جب جن 4 راتوں اور 4 دن کی عظمت کا جہاں ذکر آیا ہے حدیث میں، اس میں 25 ذکات کا دن اور 25 ذکات کی رات کا ذکر بھی ہے کہ 25 ذکات کا روزہ رکھا جائے اور اس رات عبادت کی جائے، کہ وہ ایک بہت بڑا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا تھا۔ اب چلتے ہیں کچھ اہم واقعات کی طرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آئے۔ سب سے پہلے ہے بیعت عقبہ اولیٰ۔ مدینہ منورہ سے آنے والے حاجیوں نے سن 11 نبوت کو ایام حج میں جمرہ عقبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ فوراً آپ کے دست مبارک پر اسلام لے آئے۔ ان کی تعداد 6 یا 8 تھی۔ ان میں ابو اسامہ اسد بن زرارہ انصاری سب سے پہلے اسلام لائے اور عقبہ کی تینوں بیعتوں میں شریک ہوئے، اور یہ واقعہ ذیقعد میں پیش آیا۔ دوسرا ہے غزوہ بنی قریظ۔ 5 ہجری غزوہ خندق کے فوراً بعد پیش آیا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس بھی نہیں اتارا تھا۔ بنانہ نامی عورت کو قصاص کی سزا ملی۔ اس بدبخت عورت کے علاوہ کسی عورت کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس غزوہ میں یہودیوں کا رئیس جو ام المومنین حضرت صفیہ کا والد تھا، حضور سے شدید بغض رکھتا تھا اور حالت کفر میں قتل ہوا۔ اسی غزوہ میں ابو لبابہ الانصاری کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ توبہ بہت مشہور ہے اور اس کا بھی بہت مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد طوبہ کے ایک ستون سے 15 دن تک باندھے رکھا، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ اب چلتے ہیں بہت ہی اہم واقعہ جو ہے غزوہ حدیبیہ۔ 6 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن یکم ذیقعد کو 1400 افراد کی میت میں روانہ ہوئے اور ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا، مگر کفار مکہ کی ہٹ دھرمی کی بنا پر اس سال عمرہ نہ کر سکے، بلکہ اگلے سال اس کی قضا کی۔ اس غزوہ میں جنگ نہیں ہوئی بلکہ صلح ہو گئی۔ یہاں قیام 22 دن رہا۔ حدیبیہ مکہ سے 12 میل دور ایک کنویں کا نام تھا، اس لیے نام سے یہ بستی مسوم تھی۔ یہ صلح حدیبیہ آگے چل کر فتح مکہ کا سبب بنی اور سورہ فتح اسی بارے میں اتری۔ بظاہر یہ لوگ کافروں کو لگا کہ یہ ناکامی ہے، لیکن یہی ناکامی مسلمانوں کی کامیابی میں بدل گئی۔ اور اسی طرح یمن کی طرف خروج کا واقعہ اور جنگ فراز ایک بہت بڑا معرکہ، اور اسی طرح فتح حمص یعنی ملک شام جو سوریہ والی جگہ ہے، وہاں کا ایک بہت بڑا معرکہ وہاں پر پیش آیا۔ اسی طرح جو سب جانتے ہیں کہ بیعت معاویہ بن ابی سفیان کے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو ایک جھوٹی خبر اڑی تھی اس کے بعد، تو یہ بھی ماہ ذیقعد میں واقعے پیش آئے۔ تو امید ہے کہ کافی حد تک میں نے بہت سی چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ چیزیں تفصیل طلب بھی ہیں۔ اگر کسی کو ان واقعات کے بارے میں مزید تفصیل چاہیے، کوئی جاننا چاہتا ہے تو کامنٹ میں لکھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس واقعے کی بھی مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔